الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر هذه اللذات يعني الموت رواه الترمذي في سننه أو كما قال عليه السلام اللہ تعالیٰ کی مختصر حمد و ثنا کے بعد اور نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم
مصطفیٰ پر انگن بے شمار درود و سلام کے بعد، عزیز بھائیوں، قرآن کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے سورۃ آل عمران کی، اور نبی کائنات علیہ السلام کا ایک فرمان جامع ترمذی سے آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں اللہ سے دعا کریں اللہ مجھے اور ہم سب کو اسی کے مطابق اپنی زندگی کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے 4 باتوں کو ذکر کیا ہے، اور وہ 4 باتوں ہی اس بات کی حامل ہے، یہ 4 جملے ہی اس اہمیت کے حامل ہے کہ انسان کو کبھی بھی اپنی اس زندگی میں غفلت اور لاپرواہی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ ہم اگر انسان کو اس بات کے اوپر غور کرتے رہنا چاہیے کہ میرے اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ جب اس دنیا میں آنے کا مقصد معلوم ہو جائے، دوسری بات یہ ہے کہ میں اس دنیا میں کیا ہمیشہ رہنے کے لیے آیا ہوں یا چند دن کے لیے آیا ہوں۔ پھر تیسری اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی ہے کہ جس جگہ پہ تمہیں بھیجا گیا ہے اس جگہ کی اہمیت کیا ہے، یہ دنیا کی اہمیت کیا ہے۔ پھر جو چوتھی بات اللہ نے بیان کی ہے کہ انسان جو کچھ بھی دنیا میں کر رہا ہے، قیامت کے دن اس کو اس کی پوری کی پوری جزا مل جائے گی۔ پھر اس جزا کے بعد وہاں انسان کامیاب کون ہوگا، وہاں انسان ناکام کون ہوگا، یہ ساری باتیں اللہ نے اس آیت کے اندر بیان فرمائی ہے۔ سب سے پہلا جملہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس نے، ہر جان نے، جو بھی مخلوق ہے، جو بھی پیدا ہوئی ہے، اس ہر ایک چیز نے مر جانا ہے۔ موت اس کی حقیقت ہے۔ اس دنیا کے اندر اس مراحل سے گزرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے متعدد مثالیں بھی ذکر کی ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں سورۃ المؤمنون کے شروع میں کہ انسان تو کبھی اپنی تخلیق کے اوپر غور کر، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، کہ ایک وقت یہ تھا کہ یخرج من بین الصلب والترائب، کہ تو اپنے ماں باپ کی پیٹھ میں تھا، ان کی پشت میں تھا، پھر وہاں سے نکال کے تجھ کو اللہ نے ماں کے رحم کے اندر بھیجا، پھر ماں کے پیٹ کے اندر تیری ساری کیفیات ہیں۔ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فقسمنا العظام لحما۔ اللہ یہ سارے مراحل بیان کر رہے ہیں کہ انسان ایک پانی کی بوند سے ایک لوتھڑا بنتا ہے، پھر ایک لوتھڑے سے یہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا، پھر اس کے اوپر گوشت آیا، پھر اس گوشت کے بعد ثم السبیل یسرا، پھر اللہ نے رستے آسان کیے۔ دنیا کے اندر اس کی تخلیق ہوتی ہے، دنیا میں یہ پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے پیدا ہونے کے بعد پھر آگے اللہ دوسرے مقام پہ سورۃ حج کے شروع میں فرماتے ہیں کہ انسان اگر تو اللہ سے اس بارے میں شک میں مبتلا ہے کہ میرا رب مجھے قیامت کے دن دوبارہ
تو اس وقت بھی کیا کر، اپنے اوپر غور کر۔ پھر اللہ فرماتے ہیں جب تمہیں ہم نے ماں کے رحم سے باہر نکالا، اس دنیا میں لے کے آئے، پھر اس کے بعد وَمِنْكُمْ مَن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، تم میں سے بات وہ ہے کہ جن کو اللہ نے لمبی عمر عطا کی، ان میں سے وہ بھی ہے جن کو اللہ نے جوانی میں فوت کر دیا، ان میں سے وہ بھی ہے کہ جو ابھی دنیا میں آنکھ کھولتے ہیں، دنیا کو دیکھتے نہیں ہیں، اللہ ان کی روح کو قبض کر لیتا ہے۔ لیکن انسان یہ ساری تقدیر کے مراحل کو بیان کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، کہ یہ ساری چیزوں کے اندر اللہ تعالیٰ انسان کی بہترین تخلیق کرنے والا ہے۔ پھر انسان کی یہ تخلیق کتنی پیاری اللہ نے کی ہے، یہ انسان کا جسم اللہ نے کتنا پیارا بنایا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تو اپنے کریم رب کے بارے میں کیوں دھوکے میں مبتلا ہو گیا؟ اس دنیا میں آنے کے بعد، اس دنیا میں تو قدم رکھنے کے بعد، اس دنیا کے اندر زندگی کے ایک مراحل میں آ کے تو اپنے رب سے کیوں باغی بن گیا ہے؟ کیوں اس کو بھول بیٹھا ہے؟ کیوں اپنے رب سے اس قدر تو لاپرواہی کر رہا ہے؟ حالانکہ تیرا رب کیا ہے؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، تیرے رب نے تجھے پیدا کیا، پھر تجھے برابر کیا، پھر تجھے ایسے عدل کے ساتھ بنایا۔ پھر اللہ کی تخلیق کے اوپر انسان غور تو کرے، انسان دیکھے تو صحیح کہ یہ ساری تخلیق کے اندر انسان کے یہ دو ہاتھ ہیں، فعدلک، اللہ نے ان کو برابر بنایا ہے۔ یہ انسان کی دو آنکھیں ہیں، پھر آنکھوں کے اندر جو سیاہی ہے، پھر ان کے اندر جو اللہ نے پیرائی رکھی ہے، یہ اسی طرح انسان کے قدم ہے، یہ ٹانگیں ہے، ہر چیز کو اللہ نے عدل کے ساتھ بنایا ہے۔ اگر ایک چیز کو چھوٹا دوسری کو بڑا بنا دیا جائے، ایک آنکھ کو درست بنا دیا جائے، دوسری کو درست نہ بنایا جائے، تو بتاؤ انسان خوبصورت لگتا ہے؟ نہیں۔ یہ ساری تخلیق اللہ فرماتے ہیں اس کے بعد کیا ہے؟ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، انسان اس کے بعد پھر تم نے مر جانا ہے۔ یہ حقیقت ہے، اس سے کوئی شخص بھی انکار نہیں کرتا۔ آج دنیا کے اندر اتنے اختلافات ہیں ہر مذاہب میں، پھر ان مذاہب کے فرق کے اندر ہر فرقے کے اندر اختلاف ہے، بات بات میں اختلاف ہے، لیکن دنیا کا کوئی مذہب، دنیا کی کوئی کتاب، دنیا کا کوئی انسان بھی اس بات سے انکار نہیں کرتا کہ اس میں مرنا نہیں ہے۔ اگر اس دنیا کے اندر کسی کے لیے بقا ہوتی، اس دنیا کے اندر اگر کسی کے لیے ہمیشہ رہنا ہوتا، وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوتا، جو احب الخلق الی اللہ، جو اللہ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب ہے، جو سب سے زیادہ اللہ کے پسندیدہ ہے، انہوں نے اس دنیا میں ہمیشہ رہنا ہوتا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کیفیت کیا ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی صحیح البخاری کے اندر بیان کرتی ہے کہ نبی کائنات علیہ السلام جب آخری عمر ہے، آپ بیمار ہوتے ہیں، آپ کا سر مبارک جو ہے وہ میری گود کے اندر ہے، میرے سینے کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر موت کی سکرات ہے، موت کی سختی ہے، موت کی کشیدگی ہے، اور آپ اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں ان للموت سکرات لا الہ الا اللہ، ان للموت سکرات۔ آپ اللہ کی تعریف و تحمید کے بعد، لا الہ الا اللہ کے فرد کے بعد بار بار زبان سے کہہ رہے ہیں لوگوں موت کی بڑی سختی ہے، موت کی بڑی کیفیت سخت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ کیفیت دیکھی تو کہنے لگی اس کے بعد میں جب بھی کسی کی موت دیکھتی تو میں یہ تعجب نہیں کرتی تھی کہ اس کی موت جو ہے وہ اس کے گناہوں کی وجہ سے سخت ہوئی ہے، بلکہ یہ موت کی سختی ہی بڑی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر پانی ڈالتے، آپ کے اوپر خشی ڈالی ہے، آپ بار بار یہ کہہ رہے ہیں ان للموت سکرات، اللہ
وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا. فرمایا انسان دیکھے تو صحیح یہ دن بھر سارا دن کام کر کے تھکا ہوا ہوتا ہے، رات کو نیند کی آغوش میں چلا جاتا ہے. جب یہ نیند کی آغوش میں چلا جاتا ہے، کیا انسان اپنے جسم کے اوپر قابو رکھتا ہے؟ کیا انسان اپنے اوپر اختیار رکھتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں اسی طرح جب یہ موت آئے گی انسان اپنے اوپر کچھ بھی اختیار نہیں رکھے گا. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا. انسان نہیں جانتا اس نے کل کیا کمانا ہے، اس نے کل کیا کرنا ہے. تو میرے بھائیوں اس میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں یہ بات سمجھ لے كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ کہ یہ ہر شخص جو ہے وہ موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے. اب ایک مومن کی کیفیت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مومن کی جو روح ہوتی ہے اللہ اس کو بڑے آرام سے بڑے اہتمام سے نکالتے ہیں. آسمان سے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے وہ آتے ہیں آپ کے ساتھ جو ہے وہ بڑا پکیزہ کفن لے کے خوشبودار کفن لے کے حد نگاہ تک فرشتوں کے ساتھ جمع ہوتی ہے. مومن کے سر کی طرف آ کے بیٹھ جاتے ہیں. مومن کے سر کی طرف بیٹھ کر جو موت کا فرشتہ ملک الموت ہے وہ کیا کہتا ہے؟ ایھا النفس المطمئنہ، اے بڑا مطمئن نفس، اے پکیزہ روح، ایھا النفس الطیبہ، یہ پکیزہ روح جو ہے اخرجی الی ربک، اپنے رب کی طرف نکل، اپنے رب کی طرف نکل. اور آپ نے فرمایا کہ ایک مومن کی روح کو کیسے نکالا جاتا ہے کہ جس طرح ایک مشکیزہ جو ہے جس کے اندر پانی بھرا ہوا ہو اور اس کے نیچے اس کے منہ کے اندر سوراخ میں کوئی چیز دی ہوئی ہو، یعنی جس طرح پانی کا برتن ہو اس کے آگے سوراخ ہو، جب اس سوراخ سے وہ چیز کو نکال دیا جائے، وہ رکاوٹ کو دور کر دیا جائے تو اس برتن سے پانی جو ہے وہ آرام سے سارا بہتا نکل جاتا ہے، بڑے آرام سے پانی باہر آتا ہے. اسی طرح ایک مومن کی جو روح ہے اس کو بڑے اہتمام کے ساتھ بڑے پیار کے ساتھ اس کے جسم سے نکالا جاتا ہے. اور مومن کی روح جو ہے وہ مومن کے سر کی طرف سے نکالی جاتی ہے، مومن کے سر کی طرف سے نکالی جاتی ہے. پھر سے مومن کی روح کو نکالنے کے بعد جو آسمان سے رب کے فرشتے آئے ہوئے ہوتے ہیں وہ جلدی کرتے ہیں اس کو لپیٹنے میں، وہ جلدی کرتے ہیں اس کو پکڑنے میں. اس کو پکڑ کر کیا کرتے ہیں؟ ان پکیزہ کفن کے اندر، خوشبودار کفن کے اندر اس کو لپیٹ کر آسمانوں کی طرف لے جاتے ہیں. جب سب سے پہلا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں تو آسمان کے فرشتے پوچھتے ہیں کون ہے؟ اس کا نام بتایا جاتا ہے، پھر اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اسی طرح ساتوں آسمان سے اوپر ایک مومن کی روح کو مالا الاعلیٰ میں علیین میں پہنچا دیا جاتا ہے. لیکن ایک بدکردار روح جو ہے، ایک گندی روح جو ہے، جب وہ مومن، جب وہ فاجر اور فاسق کی جو روح ہے فرشتوں کو دیکھتی ہے پیچھے بھاگتی ہے. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک جو فاجر شخص ہے اس کے لیے آسمان سے فرشتے آتے ہیں بڑا بدبودار لباس لے کے، گندا ترین کفن لے کے، اور آ کے اس میں پاؤں کی طرف بیٹھ جاتے ہیں اور کھینچ کے قرآن میں اللہ نقشہ بیان کرتے ہیں وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا. اللہ کہتے ہیں وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، یہ کھینچ کر روح کو نکالنے والے جب وہ اس کے قدموں کی طرف بیٹھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اخرجی ایھا الخبیثہ، اپنے رب کی ناراضگی کی طرف، اپنے رب کے غضب کی طرف ایک گندی اور پاکنامہ روح کو نکل. جب اس کی روح کو کھینچا جاتا ہے تو فرشتے جو ہیں اس کو مارتے ہوئے اس بدبودار کفن کے اندر لپیٹ دیتے ہیں. پھر اس کی روح کو جب آسمانوں کی طرف لے کے جایا جاتا ہے لا مرحبا، نہ اس کے لیے مرحبا کہا جاتا ہے، نہ اس کے لیے آسمانوں کے دروازے کھولے جاتے ہیں، بلکہ حدیث میں الفاظ ہے اس کی روح کو جو ہے وہ زمین کی تہوں میں سجین کے اندر اللہ پہنچا دیتا ہے. اللہ ہم سب کو عقیدہ روح اور اللہ تعالی ہم سب کی موت کو اچھا
بات ہے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو موت جو ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، وہ دعائیں اللہ ہمیں نصیب کر دے، وہ موت اللہ ہمیں نصیب کر دے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا اللہم الحقنی بالرفیق الاعلیٰ. اب رفیق الاعلیٰ سے مراد کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی تشریح سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کرتی ہے، کہتی ہے سب سے پہلے کون تھے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. لوگ رفیق اعلیٰ سے مراد انبیاء کی جماعت ہے، رفیق الاعلیٰ سے مراد شہداء، صالحین، صدیقین کی جماعت ہے. اللہ قیامت کے دن ہمیں ان کی رفاقت نصیب کر دے. تو میرے بھائیو، سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ انسان نے اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا. اس دنیا میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اس امت کے بارے میں، آپ نے فرمایا اعمال امتی، میری امت کی جو عمریں ہیں، فرمایا بھیا 60 و 70، وہ 60 اور 70 کے درمیان ہے. اس امت کی عمریں کتنی ہے؟ اوسطاً 60-70 سال. بندہ یہ زندگی گزار کے جا رہا ہے. تو میرے بھائیو، اس دنیا میں جب ہمیشہ نہیں رہنا، جب اس دنیا میں انسان ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا، اس کے بعد دوسرا مرحلہ جو اللہ نے قیام کیا ہے، فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ. یہ سب سے بڑی چیز ہے، یہ سب سے بڑی کہ انسان جو کچھ اب دنیا میں کر رہا ہے، قیامت کے دن اس کو پوری کی پوری جزا دی جائے گی. اب یہ یہاں فلسفہ سمجھ لیں کہ انسان کے لیے مرنا کیوں ضروری ہے، موت کیوں ضروری ہے. اب دنیا میں دیکھیں کہ انسان جو ہے وہ نیک عمل بھی کر رہا ہے، برے عمل بھی کرنے والے موجود ہیں. دنیا میں بڑا بڑا ظلم کرنے والے اور ظلم کے پہاڑ توڑ دینے والے، حتیٰ کہ اللہ کی ذات کا انکار کرنے والے بھی موجود ہیں. تو کیا ان سب کو دنیا کے اندر ان کا بدلہ مل رہا ہے؟ نہیں. کافروں کو اللہ غفرت دے رہا ہے، مومنوں کو جو نیک عمل کرنے والے ہیں ان کو تو ان کے عملوں کی جزا بھی پوری نہیں مل رہی. اس لیے موت کا آنا ضروری ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے لیے جو موت ہے وہ ایک خوشی کا سبب ہوتی ہے. من احب لقاء اللہ احب لقاءہ. فرمایا مومن جو ہے جب وہ اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے، اللہ اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے. کس وجہ سے کہ ایک شہید جو ہے جب وہ اس دنیا سے شہید ہوتا ہے، جنت میں جا کے اپنی اس جزا کو دیکھتا ہے، جنت میں اعلیٰ نعمتوں کو دیکھتا ہے، پھر وہ خواہش کیا کرتا ہے کہ میں ایک مرتبہ دوبارہ دنیا میں جاؤں، جا کے پھر اس موت کا سامنا کروں، شہید ہو جاؤں، تاکہ یہ اللہ نے مجھے مراتب جو درجے عطا کیے ہیں اللہ مجھے ان درجات میں اضافہ کر دے. اس لیے موت کا اور رسول اللہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلها. لوگوں یاد رکھو قیامت کے دن اللہ کی عطا ایسی ہوگی کہ جو انسان نیکی لے کے آئے گا اللہ اس کو اضافہ کر کے بڑھا کے دے گا، لیکن جو گناہ لے کے آئے گا اللہ اپنی رحمت سے اس کے گناہوں کو معاف کر کے اس کو بھی جزا دے گا. تو اس لیے میرے بھائیو، موت جو ہے وہ ضروری ہے کہ انسان کو قیامت کے دن جزا ملے. لیکن یہاں ایک حدیث سمجھ لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا پیارا فرمان بتایا اپنی امت کے لوگوں کو. فرمایا عقل مند آدمی کون ہے؟ القیس من دان نفسہ. فرمایا لوگوں تم سمجھتے ہو جو دنیا اکٹھی کر لے وہ عقل مند ہے، جو دنیا کے اندر بڑے بڑے محل بنا لے وہ عقل مند ہے، جو بڑی بڑی بلڈنگیں کھڑی کر لے، بڑا بزنس مین بن جائے وہ عقل مند ہے. فرمایا یہ سب کچھ دنیا میں رہنے والا ہے. عقل مند کون ہے؟ القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. فرمایا وہ عقل مند ہے کہ جو دنیا کے اندر رہتے ہوئے عمل کرتا ہے اپنے مرنے کے بعد کے لیے، کہ اس نے مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے وہ ایسی زندگی ہے جو کبھی نہ ختم ہونے والی ہے، ایسی زندگی ہے
اس کی آخرت شروع ہو جاتی ہے. اس دنیا سے فوت ہونے کے بعد ہی انسان کی آخرت شروع ہو جاتی ہے. اب انسان جو ہے دنیا میں جیسا عمل کرے گا قیامت کے دن ویسی ہی جزا پائے گا. اب انسان جو ہے دنیا میں نیک عمل بھی کرتا ہے برے عمل بھی کرتا ہے. تو نیک عملوں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ انسان یہ مت سمجھے کہ میں دنیا کے اندر جو کچھ کر رہا ہوں یہ ایسے ہی ہے، بلکہ آج قرآن سے چند مقامات سمجھے کہ انسان دنیا کے اندر کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام کرتا ہے یا بڑے سے بڑا کام کرتا ہے، اللہ کے مکاتب فرشتے مقربین جو مقربین فرشتے ہیں وہ ان کو لکھ رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں پہلا مقام یہ ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. اللہ کہتے ہیں جو میرے فرشتے تمہارے اوپر مقرر کیے گئے ہیں، محافظ فرشتے جن کو کرامن کاتبین کہتے ہیں. وہ کون ہے؟ جو انسان کے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں. انسان جو کچھ بھی کرتا ہے اس کو لکھے جا رہے ہیں، اس کو نوٹ کیے جا رہے ہیں. پھر دوسرا قرآن میں اللہ فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، انسان جو ہے یہ اللہ کے دربار میں آئے گا اور آگے کہے گا اللہ میں نے فلاں گناہ بھی نہیں کیا، میں نے یہ بھی نہیں کیا، اور قسم اٹھا کے کہے گا واللہ قسم اٹھا کے کہے گا ما كنا مشرکین کہ ہم دنیا کے اندر کوئی شرک نہیں کرتے رہے، ہم اللہ کا انکار نہیں کرتے رہے. تو اللہ کیا کریں گے؟ فرمایا الیوم نختم علی افواہہم، فرمایا اس دن ہم ان کی زبانوں کے اوپر مہر لگا دیں گے، ان کی یہ زبانیں بند ہو جائیں گی. پھر ان کے اعضاء میں اگر ہاتھوں میں کوئی گناہ کیا ہے یہ ہاتھ کھول کے گواہی دیں گے، اگر پاؤں نے کوئی گناہ کیا ہے وہ پاؤں گواہی دیں گے. اور انسان وہاں جب یہ کیفیت دیکھے گا یوم تشہد علیہم السنتہم وارجلہم بما کانوا یعملون، فرمایا جس دن ان کے خلاف ان کے اپنے ہاتھ پاؤں ہی گواہی دیں گے تو انسان کیا کہے گا؟ قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء. انسان ان کو کہے گا اپنے اعضاء کو کھول کے کہ آج تمہارے لیے ہلاکت ہو کہ میں تمہیں بچانے کے لیے سب کچھ کر رہا ہوں، میں تو تمہیں ہی یہ اپنی آنکھ سے بچانے کے لیے سوال نہیں لے کر رہا ہوں. لیکن وہ کہیں گے آج ہمیں اس نے بولنے کا حکم دیا ہے جس نے دنیا میں تجھے بولنے کا حکم دیا ہے. تو انسان کیا سمجھتا ہے کہ قیامت کے دن میرے گناہ چھوٹ جائیں گے. انسان سمجھتا ہے قیامت کے دن میں عذر پیش کر کے اللہ کے سامنے بری ہو جاؤں گا. میرے بھائی یہ سارے انسان کے افسانے ہیں. اللہ کہیں گے انسان کو اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج اپنی کتاب کھول پر آج اپنے نامہ اعمال کو کھول دے پھر اپنا محاسبہ کر کہ تو کس قابل ہے. تو اس لیے ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے اور قرآن میں دو حق کی بات کرتے ہوئے یہ ساری دنیا کے نظام کے تباہ ہونے کے بعد اللہ فرماتے ہیں من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منها وهم من فزع یومئذ آمنون. لوگوں دنیا کے اندر جو نیک اعمال لے کے آئے گا، دنیا کے اندر رہتے ہوئے جو دنیا کے اندر اچھائی کو اور اچھے اخلاق کو اللہ کی اطاعت و بندگی کو بنائے ہوئے نیکی کے اوپر فوت ہوگا، قیامت کے دن آئے گا وهم من فزع یومئذ آمنون. قیامت کے دن ہوگا وہ ساری گھبراہٹوں سے، ساری مشکلات سے، ساری پریشانیوں سے، ساری آفات سے محفوظ ہوگا، امن میں ہوگا. لیکن فرمایا جو قیامت کے دن برائی لے کے آئے گا، گناہ لے کے آئے گا، فرمایا قیامت کے دن وہ اس حال میں آئے گا فَقُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، اللہ اس کو منہ جہنم میں گرا دیں گے. لیکن یاد رکھو فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، یہ جزا کے اندر جو اس دن جو ہے وہ جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ شخص کامیاب ہوگا. اور قیامت کے دن جب جو آخری جنتی ہوگا، میرے بھائیو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں لے کے جائے. صرف آج آپ کے سامنے وہ حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کیا، آپ مسکرا دیے. آپ نے فرمایا جو جہنم سے سب سے آخری جہنمی کو نکالا جائے گا
وہ کون ہوگا؟ جہنم میں جلا ہوا ہوگا، سڑا ہوا ہوگا، اللہ اس کو جہنم سے باہر نکال دیں گے اور وہ دیکھے گا کہ سامنے ایک درخت ہے، سایہ ہے، اور اللہ سے گزارش کرے گا اللہ مجھے تو نے جہنم سے تو نکال ہی دیا ہے، مجھے اس سائے میں جگہ دے دے۔ اللہ کہے گا اس کے بعد تم مجھ سے مانگے گا تو نہیں کچھ۔ پہلے حدیث کے الفاظ ہے کہ وہ اللہ سے جہنم سے نکالنے کی دعا کرے گا، اللہ اس کو نکال دے گے، پھر اللہ سے کہے گا اب میں کوئی سوال نہیں کروں گا۔ اللہ اس کو اٹھائے گا اور اس درخت کے سائے کے نیچے پہنچا دے گا۔ جب وہ سائے کے نیچے پہنچے گا نا، پھر آگے دیکھے گا کہ ایک نہر ہے، پانی ہے، پھر اللہ سے التجا شروع کر دے گا یا اللہ مجھے اس نہر تک پانی تک پہنچا دیا جائے۔ اللہ کہے گا میرے بندے تو نے کہا اس کے بعد میں سوال نہیں کروں گا، کہے گا اللہ تیری رحمت بڑی وسیع ہے۔ اللہ کہے گا اس کے بعد، پھر وہ بندہ کہے گا نہیں کوئی سوال نہیں ہے۔ اللہ اس کو اٹھائے گا اس نہر کے اندر، اس کو آب حیات کہتے ہیں، اس کے اندر ڈالے گا، اس سے وہ جہنم کے ساری تختیوں کو دور کر کے اس کے جسم کو پکیلا کرے گا، پیاس، پھر وہ سامنے جنت کو دیکھے گا۔ جب سامنے جنت کو دیکھے گا نا تو پھر کہے گا اللہ تو نے مجھے جہنم سے نکالا، سائے میں جگہ دی، اس پانی کے ساتھ مجھے سیراب کیا، اب اللہ اپنی رحمت کی وسعت دکھا اور مجھے جنت میں پہنچا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا بندے کے سوال کے اوپر کہ انسان اتنا حریص ہے، جب اس کو جنت میں پہنچا دیا جائے گا وہ دیکھے گا کہ جنت تو بڑی بڑی ہے، اللہ کے پاس آئے گا اور کہے گا اللہ مجھے جنت میں وہ جگہ نہیں مل رہی، مجھے بھی جنت میں جگہ عطا کی جائے۔ اللہ مجھے تک کتنی چاہیے جگہ، اللہ اس کو اتنی وسیع جگہ دے گا، بندہ پھر جائے گا آگے کہے گا اللہ تیری ذات جو ہے وہ اتنی عظیم ہے کہ تو کسی کے ساتھ مذاق نہیں کرتا، لیکن اللہ تیری رحمت اتنی وسیع ہے میں اس سے مایوس نہیں ہوں۔ اللہ اس کو اس زمین کے 10 گنا برابر جنت میں وسعت عطا کر دے گا کہ آخری جنتی ہوگا جس کو اللہ جنت میں داخل کرے گا۔ لیکن میرے بھائیو یاد رکھو اس وقت جو کافر ہوں گے وہ کیا کہیں گے؟ سورۃ حجر کو پڑھ لیجئے، اللہ فرماتے ہیں ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، اس دن یہ کافر کہیں گے کاش ہم جو ہے نام کے مسلمان ہوتے، ہم بھی ایمان کے اوپر ہوتے، آج اس جہنم کے اندر ہمیشہ نہ رہتے، آج ہم اس جہنم سے نکل جاتے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر آپ ان کو کہہ دیجئے ذرهم یأکلوا ویتمتعوا ویلہیہم الامل فسوف یعلمون، کہ آج دنیا کے اندر انسان یہ سمجھتا ہے مال میرے پاس ہے، بڑی جدید ٹیکنالوجی میرے پاس ہے، یہ سب کچھ میرے پاس ہے، لیکن یاد رکھو اللہ کہتے ہیں سب کو چھوڑ دو، انہی خواہشات میں پڑے رہنے دو، انہی دنیا کے اندر مصروف رہنے دو، لیکن یاد رکھو وَهُمْ يَعْلَمُونَ، ان قریب وہ جان لیں گے کہ حق پر کون تھا، باطل پر کون تھا، اصل کامیابی کیا تھی، اصل کامیابی کیا ہے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو آج کے اس خطبہ میں تیسرا جملہ ہے کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہوگا۔ لیکن میرے بھائی یہ ساری چیزیں کس وجہ سے ہیں؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اللہ کہتے ہیں کہ جو دنیا میں تم آئے ہوئے ہو نا یہ دھوکے کا سامان ہے، اور یہ کیسا دھوکا ہے کہ اس کی مثال آج کے دور میں آپ یوں سمجھ لیں کہ انسان اپنا گھر بناتا ہے نا، گھر بنانے کے بعد اس کو بڑا خوبصورت ٹائل لگاتا ہے، پتھر لگاتا ہے، ہر چیز سے اس کو آراستہ کرتا ہے اور بڑا خوبصورت کچن بھی بناتا ہے، اور اپنے واش روم کو جہاں اس کے قضائے حاجت کرنی ہوتی ہے وہاں بھی انسان کتنے اخراجات لگاتا ہے، کتنی مہنگی سے مہنگی ٹائل لگاتا ہے، کتنا اس کو خوبصورت بناتا ہے، اتنا اس کے اوپر اخراجات لگانے کے بعد وہاں انسان کتنی دیر کے لیے جاتا ہے، کتنی دیر کے لیے سوچیں آج، اتنے زیادہ اس کے اوپر اخراجات لگا کے انسان وہاں صرف اپنی حاجت کو پورا کرتا ہے، پیشاب پخانہ کرتا ہے، وہاں میں بھی رہتا ہے، کوئی بیٹھنا پسند کرتا ہے نا، فرمائے یہی دنیا ہے، تو میرے بھائیو یہی دنیا ہے، اس کو جتنا مرضی سجا لو، جتنا مرضی کما لو، جتنا
بھائیوں، آج کی یہ جو ہم نے خطبہ جمعہ میں آیت پڑھی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، سب سے پہلا انسان کا یہ ذہن ہونا چاہیے۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس شخص کا ہم اور غم یہ بن جائے کہ میں نے مرنا ہے، فرمایا دنیا کے اندر وہ ظلم نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا، نیکی کی طرف آگے بڑھتا ہے، توبہ میں جلدی کرتا ہے، فرمایا جس کا دنیا غم بن جاتی ہے وہ انسان جو ہے وہ فساد میں پڑ جاتا ہے، اللہ سے دور ہو جاتا ہے، توبہ میں تاخیر کرتا ہے۔ اس لیے میرے نوجوان بھائیوں، میرے بھائیوں، دنیا میں زندگی کا پتہ کوئی نہیں، ایک لمحے کا پتہ نہیں ہے آگے کیا ہونا ہے، اس لیے اپنی زندگی کو غنیمت سمجھتے ہوئے اغتنم خمسا قبل خمس، اس لیے اپنی زندگی کو غنیمت سمجھتے ہوئے اپنی موت کے لیے، موت کے بعد کے لیے عمل کر لے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دنیا کو بھی بہتر بنائے، آخرت کو بھی بہتر بنائے۔ اللہ ہمیں ایمان پہ، اسلام پہ موت نصیب فرمائے۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین۔